أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق کتاب کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک بیماری کی تشخیص کی اور اس آیت کے اندر پھر اس بیماری کا علاج بتلایا. اور اگر ہم غور و فکر کریں، دیکھیں، چونکہ یہ تشخیص کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کی بیماری کو سمجھ سکتی ہے، جان سکتی ہے، اور کوئی ذات اتنی اس بیماری کو جان نہیں سکتی اور اس کی تشخیص نہیں کر سکتی. جب اس کی تشخیص نہیں کر سکتی تو اس کا علاج بھی نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی ایک بیماری کی تشخیص کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. آج ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح، کہ دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے، زمین کے اندر امن ہو جائے، ہر آدمی دنیا کے اندر خوش رہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا امن کا گہوارہ کیسے بن سکتی ہے؟ انسانوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، اور پھر اس کے لیے دنیا کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئی. کوئی اصلاح معاشرہ کے نام سے کام کر رہا، کوئی تنظیمیں اصلاح معاشرہ کے نام سے. مسلمانوں کی تنظیمیں الگ ہیں، کافروں کی تنظیمیں الگ ہیں، اور ہر تنظیم چاہتی ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو، معاشرے کی اصلاح ہو جائے، جس کی وجہ سے زمین امن کا گہوارہ بن جائے. مختلف فرمیں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں. کوئی ہیومن رائٹس کے نام سے ہے، کوئی لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی بھی تنظیمیں آئی ہوئی ہیں کہ جانوروں کا تحفظ کرنا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے. اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کوئی ہوائی مخلوق نہیں ہے، کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنا ہے. اور اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اصول وضع فرما دیا. فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ لوگوں اگر تم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. جب تک انسان اپنی اصلاح نہیں کرے گا اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی، لوگوں کی، دوسروں کی اصلاح نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسروں کے اوپر تو تیر چلاتا رہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور اپنا انسان کو پتہ ہی نہیں. تو جب تک انسان کی خود اپنی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک کائنات کی، عالم کی، کسی کی اصلاح نہیں ہوگی. تو فرمایا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنی اصلاح کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر جو اصول بتلایا گیا، جو بیماری بتلائی گئی، وہ بھی یہی بتلائی کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کی اصلاح کرنا ضروری. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم خود صحیح ہو، تم خود صحیح ہو تو پھر جو بھی گمراہی ہے، یہ جو بھی معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ لوگوں یاد رکھو ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس آیت کے اندر جو بیماری بتلائی گئی وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے اندر آج عام اور عام ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن وہ اصلاح شروع کہاں سے کرتا ہے؟ اپنے سامنے والے آدمی، دوسرے آدمی اسے اصلاح کرنا شروع کر دیتے. حالانکہ اللہ فرمانے علیکم انفسکم، پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو. ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو تو کہو کہ جھوٹ نہیں بولنا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، یہ گناہ بھی نہیں کرنا، یہ گناہ بھی نہیں کرنا، اور پھر خود ان برائیوں کے اندر مبتلا، اور پھر خود انہی برائیوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ خود ان برائیوں کے اندر لگا. اور کوشش کیا ہو رہی ہے؟ چاہتا کیا ہے کہ معاشرے کی کیا ہو جائے؟ اصلاح. پھر فرمایا علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی فکر کرو. جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کی بھی کیا ہو جائے گی؟ اصلاح ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے. حالانکہ اگر صحابہ کی زندگیوں کے اندر غور کیا جائے، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھا جائے تو صحابہ کے اندر سب سے پہلے یہ خود احتسابی تھی کہ اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہوگا. اس لیے کہ معاشرہ افراد سے مل کر بنا کرتا ہے، ایک فرد کا نام معاشرہ نہیں. میں بھی معاشرے کے اندر ہوں، آپ بھی معاشرے کے اندر ہیں، یہ بھائی بھی معاشرے کے اندر ہے، یہ بھائی بھی معاشرے کے. جب انسان ہر ایک اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، فکر میں لگ جائے کہ میں صحیح ہو جاؤں، میرے اندر یہ خرابی ہے، رات کو بیٹھ کر غور کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کتنوں کے اوپر عمل کر رہا ہوں، کتنوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں. یہ جو اعمال میرے ہیں، یہ جو احکام میری طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہیں، میں ان کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. جب یہ غور و فکر کرے گا، سوچے گا،
اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے کی کیا ہو جائے گی؟ اصلاح ہو جائے گی۔ اب صحابہ کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اب صحابہ پوچھ رہے ہیں، رستے میں مل رہے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ بس کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ حنظلہ منافق۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ بتلایا کہ یہ بات ہے، میں اپنے اندر یہ بات نہیں پاتا، یہ میرا عمل ٹھیک نہیں ہے، میرا دل میری زبان کے مطابق نہیں ہو رہا، اس لیے کہ میں حضور کی مجلس میں جب ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں حضور کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، تو میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں منافق ہوں۔ اس لیے کہ منافقت بھی یہی ہوتی ہے کہ دل کا عمل اور ہو اور زبان کا عمل اور ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، اپنی دل کی کیفیت کو بیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ساعتن فساعتن، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو، میرے سامنے ہوتے ہو، اس وقت لمحے اور ہوتے ہیں، اس وقت گھڑی اور ہوتی ہے، اس وقت برکات اور رحمتوں کا نزول اور ہوتا ہے، اور تم جب یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہو تو اس وقت گھڑی اور ہوتی ہے۔ تو ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کا فرق ہے۔ تو اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فکر کس کی کر رہے ہیں؟ اپنی کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کا جو طرز عمل ہوا کرتا تھا، وہ جو اصلاح معاشرے کی فکر ہوتی تھی وہ اپنے آپ سے ہوتی تھی۔ اسے کہتے ہیں خود احتسابی، کہ اپنے آپ سے احتساب شروع کیا۔ آج ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی طرف نہیں۔ اب دوسرے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی منافقین تھے مدینے کے اندر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی لسٹ بتلائی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اب صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز دیا ہوا تھا۔ حضرت حذیفہ نے ظاہر نہیں کیا کہ فلاں آدمی منافق ہے، یہ فلاں آدمی منافق ہے، لیکن اتنا صحابہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لسٹ بنا کر دی۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنازے میں شریک ہوتے، صحابہ اس جنازے کے اندر شریک ہوتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی منافق نہیں، اس لیے کہ اگر منافق ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شریک نہیں ہوتے تھے، صحابہ اس آدمی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو، منافق ہو، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی سلطنت کے اوپر ان کی حکومت تھی، تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی سمجھے جاتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے احتساب اپنے آپ سے شروع کر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور اپنے بارے میں پوچھنے لگے، خوشامد کرنے لگے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہ حذیفہ بتلاؤ کیا میں منافقین کی لسٹ میں سے ہوں یا نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو منافقوں کی لسٹ بتلائی ہے، منافقین کا بتلایا ہے،
آپ دیکھیں حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، خلیفہ ثانی ہے. بہت سارے مواقع ایسے آئے کہ حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق قرآن مجید اتر رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں ہیں. فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ اللہ. لیکن اس کے باوجود ڈر کیا لگا ہوا، فکر کیا لگی ہوئی، کہیں نہ منافق نہیں. اب صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ خود احتسابی تھی کہ اپنے آپ سے شروع کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیماری کی تشخیص کی ہے کہ سب سے پہلے احتساب اپنے آپ سے شروع کرو، اپنی اصلاح کرو. جب تمہاری خود اپنی اصلاح ہو جائے گی تو پھر معاشرے کی بھی اصلاح ہو. ایسا نہیں کہ دوسروں کو تو کہتے رہو اور خود اس کے اوپر عمل نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دکھایا. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو. فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی. نماز کو نہ چھوڑنا. یہ کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی یہ نماز ہے. لیکن کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کو حکم فرمایا، اپنی امت کو حکم فرمایا کہ نماز پڑھو اور خود نماز نہیں پڑھی؟ ہم تو پھر بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھا کرتے تھے. 5 یہ نمازیں اشراق تھی، چاش تھی، تہجد تھی. روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور ہم پر کیا کہا صرف رمضان کے 30 روزے فرض. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر مہینے کے اندر کم از کم 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور اسے زیادہ بھی رکھتے تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا پہلے خود اس کے اوپر عمل کر دکھایا. یہ نہیں اب زکوٰۃ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ ادا کرو. ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے اور پھر تھوڑی سی دیر کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھائی، گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آئے، نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، کہ نماز کے لیے آئے ہو اور پھر دوبارہ گھر تشریف لے گئے، نماز نہ پڑھائی ہو اور پھر آ کر نماز پڑھائی. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھانے کے لیے آیا، مصلی کے اوپر کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا میرے گھر کے اندر 7 اشرفی پڑی ہیں، 7 دینار پڑے ہیں، اور میں محمد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے گھر کے اندر مال اور دولت پڑی. تو اس لیے میں گھر گیا، وہ جو 7 دینار تھے جو ان کا مصرف تھا وہاں ان کو خرچ کیا اور پھر دوبارہ. تو یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا. غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صحابہ کو پہلے بلایا، مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھول دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ پسند آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگا. ہر صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی کہ تو نے اتنی خندق کھودنی ہے، تو نے اتنی خندق کھودنی ہے، تو نے اتنی خندق کھودنی. وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں ہوتی تھی. گندم تو دور کی بات، جو کی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے خندق کھودنی ہے، خندق کھود ہے. جن صحابی کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی. اب بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ بھوک کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر مارے. ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ بھوک بڑی ہو گئی.
کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا. تو جب کپڑا اٹھاتے ہیں تو پیٹ کے اوپر پتھر رکھا ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں حکم کروں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے اور چاندی کے بنے. لیکن جب صحابی نے اپنی بھوک کی کیفیت دکھلائی، کپڑا پیٹ سے اٹھایا کہ پتھر بن ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو وہاں ایک کی جگہ دو پتھر بنے. صحابی کے ایک بندہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بندے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا پہلے اس کے اوپر خود عمل کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب میں تجھے سونپتا ہوں تو تجھ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی. فرماتی ہے کہ گھر کے چکی پیسنے کی وجہ سے، چکی چلانے کی وجہ سے، گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے اور مشکل اٹھا کر میرے سینے کے اوپر نیند پڑ چکے تھے. اب غزوہ خیبر کا موقع، خیبر کا بہت سا مال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تقسیم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کی ابا جان پورا دن گھر کا کام کرتی ہوں، چکی پیستی ہوں، ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے، مشکیں اٹھا کر لاتی ہوں، پانی ڈھوتی ہوں، میرے سینے کے اوپر نیند پڑ گئی. خیبر کا مال آیا، اگر ہو سکے تو مجھے بھی کچھ عنایت کیا جائے، کوئی کنیز دے دی جائے تاکہ میرا کام آدھا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ جب تک ہر مسلمان کو مدینے کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کو کنیز میسر نہ ہو جائے اس وقت تک میرے اور محمد کے گھر والوں کے لیے کنیزیں نہیں آ سکتی. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا خود اس کے اوپر عمل کر دکھا. تو ہم آج ہوتا یہ کہ ہر آدمی اصلاح معاشرے کی فکر میں لگا کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارے محلے والے ٹھیک ہو جائے، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، امن ہی امن ہو جائے، اصلاح ہی اصلاح ہو جائے. لیکن اپنی کوئی فکر نہیں کرے کہ میرے اندر کتنی برائی ہے. میں دوسروں کی جو اصلاح کی فکر میں لگا ہوں کہ فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے. اور یاد رکھیے جس وقت انسان کو اپنی بیماری کی فکر لگ جائے پھر اسے دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی بیماریاں نظر نہیں آتی. ایک آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو، دست کی بیماری ہو، دل میں درد ہو رہا ہو یا جسم میں درد ہو رہا ہو تو اسے دوسرے کی فکر ہو رہی ہے، اپنی فکر ہو. وہ کہے کہ یار کسی طریقے سے میں ٹھیک ہو رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلے میں چیک کروا رہا ہوں اپنے آپ کو. تو جب انسان کو اپنی برائی نظر آنے لگے، اپنی اصلاح کی فکر ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں کی برائیاں اور بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. اور جب دوسروں کی فکر میں لگ جاتا ہے، دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے تو پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوا کرتی بلکہ معاشرے کے اندر اور زیادہ بگاڑ ہوتا ہے. اور آج ہے یہ کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح میں لگا ہوا کہ تو یہ کر لے، تو یہ کر لے، تو یہ مولوی سے بیٹھا وہ دوسروں کو خود اپنی کوئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر ایک آدمی کو جہنم کے اندر ڈالا جائے. فرمایا کہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر آ جائیں اور وہ ان آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا، ایسے چکر لگائے گا جیسا کہ گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگا. پہلے چکی ہوتی تھی اور اس کے چکیوں کے ارد گرد گدھے گھما کرتے تھے، ان چکیوں کو چلاتے تھے. پھر اس کے بعد بیل آ گئے، بیل بھی گھومتے تھے.
گویا کہ وہ ان آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا، ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگا. لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے اور اسے پہچانیں گے، اسے کہیں گے کہ تو وہی نہیں جو ہماری اصلاح کیا کرتا تھا، وہی داعی نہیں جو ہمیں دعوت دیتا تھا، لوگوں کی اصلاح کے اندر لگا رہتا، ہمیں اچھائی کا حکم دیتا. وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. دوسروں کو تو بھلائی کا حکم کرتا تھا لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتا. دوسروں کی اصلاح کی فکر تو کرتا تھا لیکن اپنی اصلاح کوئی نہیں. فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم کے اندر ڈالا کہ میں دوسروں کی اصلاح تو کرتا تھا اور اپنی اصلاح نہیں کرتا. تو میرے بھائیو، یہ تنظیمیں جتنی بھی بن جائیں، ہزاروں بن جائیں، لاکھوں بن جائیں، کروڑوں بن جائیں، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے جس وقت انسان کو خود اپنی اصلاح نہیں کرتے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح معاشرے کا اصول بتلایا کہ علیکم انفسکم، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. جب تم خود درست ہو جاؤ گے، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، من ضل، جو بھی گمراہ ہو، جو بھی برا ہو، وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں دے. اذا اہتدیتم، جب تم خود ٹھیک ہو. تو جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ معاشرے کی کیا ہو جائے گی؟ اسلام. اور جس وقت تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم لاکھوں تنظیمیں بناتے رہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت تک معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا کہ علیکم انفسکم، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. تو خود احتساب بھی ہونی چاہیے، اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی اصلاح. اللہ مجھے اور آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.